نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کیفیت کس طرح ہوتی تھی، اور فرشتے جو تھے ان پر کیا کیفیات گزری، جنات پہ کیا کیفیات گزری. یعنی ایک وحی کی آمد سے تمام مخلوق ایک طرح سے متاثر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے، اس عبادت کا نام جو تھا وہ تحنث تھا. تا حا نون ثا، تحنث. کانا یتحنث، عبادت کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کون سی عبادت کرتے تھے، کس قسم کی عبادت؟ دین ابراہیمی کے جو بچے کچھ آثار تھے، اور خاص طور پر غور و فکر، اور بغیر بات کیے، بغیر گفتگو کیے دن اور رات ایک پہاڑ کے اندر گزارنا اور پورا پورا مہینہ گزارنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی. قرآن مجید کا یا وحی کا جب نزول ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے ایک شدت محسوس کرتے تھے اپنے اندر، اور آپ کا پسینہ چھوٹ جاتا تھا سخت سردی کے موسم میں بھی. حضرت زید جو پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر نہ بوجھ پڑا، اونٹنی پہ بوجھ پڑتا تھا. اور پھر اوور آل بھی قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو کیا عام انسان جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، تو ہم بھی اس میں سے کسی کیفیت کے قریب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی وہ کیفیت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو براہ راست جبریل آپ کے پاس آ رہے تھے اور آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی. لیکن وحی نازل ہونے کے بعد قرآن کی شکل میں جو چیز ہمیں ملی، اس کو پڑھنے پر جو واقعی حقیقی معنی میں اسے ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کے دل پر اترتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے انسان اور اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے. آپ دیکھیے کتنے احکامات جب آ جاتے ہیں اور نفس ان کو پوری طرح نہیں مان رہا ہوتا تو کیا ایک بوجھ محسوس نہیں ہوتا نا. یعنی وحی کی کیفیات کو اگر انسان غور سے پڑھے اور سمجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ایک دم اضافہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہم تک یہ کتاب اور اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی اور کتنی شدت سے آپ گزرے. اس میں ایک خاص بات ہے کہ جب پہلی وحی آئی اور اس کے بعد وحی رک گئی تو آپ کی ابتدائی کیفیت میں تو خوف تھا، ایک گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی. پھر اس کے بعد آپ کے اوپر ایسی کیفیات آئیں کہ آپ کا جی چاہتا تھا کہ آپ کسی پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو لڑکا دیں، ختم کر دیں. آپ کو اس کا اتنا شدید بوجھ محسوس ہوتا. پھر آہستہ آہستہ وہ کیفیت دور ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ کیفیت بدلی کہ آپ کو وحی کا انتظار ہونے لگا اور آپ کو شوق ہونے لگا کہ آپ پھر جبریل سے ملاقات کریں اور پھر کوئی کلام سنیں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ پہلا انٹریکشن جو ہوتا ہے قرآن مجید کے ساتھ، اس کے بعد کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. انسان ڈاواں ڈول بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کو سیکھ پاؤں یا نہیں، یا مجھے سمجھ آئے بھی یا نہیں، یا میں اس کا حق ادا کر سکوں یا نہیں. پھر آہستہ آہستہ انسان جب اس کو سمجھ آنے لگتی ہے، پھر ہر روز ایک ایکسائٹمنٹ اور بڑھتی ہے، پھر ایک شوق بڑھتا ہے کہ اب آئندہ کیا آنے والا ہے. یعنی پورا اس میں جو میسج ملتا ہے نا وہ مکسڈ ایموشنز کا ہے. کبھی بھی جب آپ کے اوپر ایسی کیفیت آئے کہ آپ اللہ کے دین کے کسی کام کے کرنے میں، مثلا پڑھنے میں یا پڑھانے میں، ابھی تو پڑھنے کا مرحلہ نا، تو جب پڑھانے کا تھا تو اس سے بھی بڑھ کے ایک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت اور پھر رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی، یعنی پیغام آگے پہنچانے کی، تو اس میں ان ساری کیفیات کا ہونا بالکل نیچرل ہے. اور جب کوئی دوسرا شخص بھی آپ کے پاس آ کر کہے نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں پڑھا نہیں سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنی ایک شاگرد کے بارے میں، ویری انٹیلیجنٹ، بہت اچھی اسپیچ کرنے والی، بہت کچھ کرنے والی، لیکن جب میں اسے کہتی تھی کہ اب یہ سبجیکٹ شروع کرو تو کہتی میں کر ہی نہیں سکتی. اتنا جھگڑا ہوتا تھا کہ نہیں کرنا ہے اس کو، تو کہتی میں کر ہی نہیں سکتی. ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، ما انا بقارئ. یہ بالکل نیچرل ہے. تو اس پر آپ دوسرے کی بات کو سن تو لیں، ہمدردی تو کریں، لیکن مانے نہیں، دوسرے کو مارجن دیں کہ یہ کیفیت بالکل نیچرل ہے اور یہ ہوگا. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کیفیت یعنی آپ کی ہٹنے لگتی ہے، آپ نارمل ہونے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو مزہ آنے لگتا ہے، پھر شوق بڑھنے لگتا ہے، پھر آپ دوسری طرف یعنی اپنے کام میں بھرپور قسم کی دلچسپی لینے لگتا ہے، حتیٰ کہ ہر طرح کی مخالفت برداشت کرنے کا بھی مادہ آ جاتا ہے آپ کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو اکیلے ایک ایک مہینہ غار حرا میں رہتے تھے، وہ ایک دفعہ فرشتے کو دیکھ کر جو گھبرا اٹھے، بالکل ایک فطری سی چیز تھی. جب پانی ابل رہا ہوتا ہے تو کتنا گرم ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، چولہا بند کر دیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ نارمل ہونے لگتا ہے. ہوتے 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 پھر اگر موسم بھی تھوڑا بدل جائے تو وہی پانی صرف نارمل نہیں ہوتا بلکہ روم ٹیمپریچر میں ٹھنڈا بھی ہونے لگتا ہے. جیسا جیسا ٹیمپریچر ہوگا ویسا ویسا اس کی کیفیات بدل جائیں گی. تو کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو، کبھی ہوپلیس نہیں ہو کہ اس نے تو کچھ کرنا نہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیفیت آئی تھی تو کسی بھی عام ذہین ترین انسان پہ یہ کیفیت آئے گی. اور جس شخص کا جتنا زیادہ بڑا معیار ہوگا اس پر یہ کیفیت اتنی زیادہ آئے گی کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں. ایسے وقت میں کس کا فرض بنتا ہے کہ دوسرے کو حوصلہ دلائے، ہمت دلائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتا رہے. استاد کا، والدین کا، دوستوں کا، جو بھی خیر خواہ ہو، تو جس کو بھی دین سے محبت ہوگی وہ ایسے میں ہر دوسرے بندے کو تھام لے گا کہ نہیں، ہمت نہیں ہارو. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ تکلیف کے بعد ہی ملتی، یعنی جب وہی ملی تو ویسے بھی تو مل سکتے تھے، کاغذ لکھے ہوئے مل جاتے، آپ پڑھ لیتے ان کو، اچھا بس ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ایک پوری کیفیت سے گزارا گیا. جب بھی کوئی آپ پر مشکل آئے، یعنی اس واقعے سے میں نے اپنے لیے ایک سبق اخذ کیا تھا اور ہمیشہ اس کا مجھے فائدہ ہوا کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا فائدہ نکلتا ہے. تو مشکلات سے گھبرائیں نہیں. جو شخص آپ کو جتنا تنگ کرے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، یعنی دین کے راستے میں. اگر اللہ اس کو سمجھ دے دے، ایمان دے دے، ہدایت دے دے، جیسے حضرت عمر تھے اور بھی کئی صحابہ تھے، تو آگے جا کر انہوں نے اسلام کی بڑی بڑی خدمت کی. کبھی کسی سے مایوس نہ ہو. ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب بھی کسی انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو عموماً اس کو اپنی خیر بھلائی اور اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. لیکن کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے گن کے رکھی ہوئی تھی خوبیاں، فوراً ایک جملے میں بتا دی. ہمیں تو کسی کے بارے میں بتانا ہو یا یہ کہ کسی کی شخصیت کو ڈسکرائب کرنا ہو تو وقت لگے کہ اچھا ذرا سوچے تو صحیح، اور شاید کوئی نظر آئے تو اس کے اوپر کلاؤڈ آ جائے اس کی کسی خامی کا، تو منہ کھلے ہی نہ بتانے کے لیے. تو کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. اور پھر آگے جو بھی ان کی باقی صفات تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو اسی طرح اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں بتاتا ہے اور وہ اس وقت نیچے کو لڑک رہا ہے کہ نہیں میں تو اب یہ کر ہی نہیں سکتا اور مجھ میں تو یہ ہمت ہی نہیں، اور سارا اس کا کانفیڈینس ختم ہو جائے، تو اس وقت اس کو کہے نہیں، آپ نے اتنے اور اتنے اور اتنے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پھینک دے. اللہ آپ سے ضرور اپنے دین کی خدمت لے گا. تو مثبت سوچ جو ہے اور دوسرے کی مدد کرنا اور دوسرے کو خیر کی طرف بڑھانا اور اس کی طرف سے آنے والے منفی رویے کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. دین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح شوق تھا کہ جبریل آئے اور مزید وحی نازل ہو. اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین کے کام کے لیے انسان کو ایک شوق کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کا انتظار ہونا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے ایک تڑپ ہونی چاہیے. اور ایک اور بات یہ کہ دین کا کام سیکھنے، پڑھنے، سکھانے، ان سب چیزوں کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی. تو جو غار حرا کا دور تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تجربات سے آئندہ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا.